الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب پچھلی جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی پہلے ولادت کے حوالے سے، پھر کس طرح سے وہ مطلب ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی، پھر اس کے بعد اس حوالے سے پھر جب ان کو پتہ چلا کہ عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ نظر مانی تھی انہوں نے، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو جو ہے وہ مطلب خوب پروان چڑھایا تھا ذکریہ علیہ السلام کی نگہبانی میں، کہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں اس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا تھا کیونکہ ان کی والدہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پھر اب انہی سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہاں سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں آج۔ تو جیسے فرمایا کہ بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ باپ اور ماں کے ذریعے سے جو ولادت ہے مطلب عام نارمل جس طرح ولادت ہوتی ہے تو اس طرح سے نہیں ہوئی تھی بلکہ کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ اور اس کا ذکر جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں آگے ہم پڑھیں گے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اسے فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا، کون فیا کون۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جس طرح سے فرمایا گیا تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے لیکن ان کے پاس یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ والد اور نہ ہی والدہ تھی۔ تو ان کے یہ فرق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ ان کا ایک معجزہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے۔ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے، دنیا اور آخرت میں عزت اور وجاہت والے تھے۔ آگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے بھی پڑھیں گے، جیسے یہ جو فرمایا کہ مس کر کے مطلب چھو کر وہ شفا دیا کرتے تھے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگے پڑھا جائے گا۔ تو اور پھر دنیا اور آخرت میں عزت اور وجاہت والے تھے اور رب تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا یعنی باپ کی نسبت سے پکارا کرو، تو یہاں پہ کہ باپ ہے ہی نہیں نا، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ ماں سے نسبت کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اس آیت سے پڑھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدے ملے ہیں، کہ پہلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، پھر یہ کہ حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عزت اور وجاہت والے بندے ہوتے ہیں، اور پھر تیسرا فائدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں فرشتوں کے ساتھ ان کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور لوگوں کو ہدایت بھی دیں گے۔ اور پھر پانچواں فائدہ یہ کہ انبیاء کرام کی نعت کوئی یہ سنت الہیہ ہے، یعنی ان کی شان بیان کرنا، ان کی نعت بیان کرنا انبیاء کرام کی، تو یہ سنت الہیہ ہے، جیسے رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نعت ارشاد فرمائی۔
بعض نیکیاں صرف انسان کرتے ہیں، جیسے جہاد میں شہید اور زخمی ہونا، حج کی مشقتیں جھیلنا، کہ یہ نیکیاں نہ ملائکہ کر سکتے ہیں نہ ہی جنات. لیکن بعض نیکیاں صرف فرشتے کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ ہی عبادت میں رہنا. جیسے کچھ فرشتے ایسے جو ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہر وقت حالت رکوع میں ہوتے ہیں، کچھ حالت سجود میں ہر وقت ہوتے ہیں. تو بعض نیکیاں وہ ہیں جو صرف فرشتے کرتے ہیں، اور بعض نیکیاں وہ ہیں جو جن اور انسان اور فرشتے سب کرتے ہیں، جیسے نماز اور رب تعالیٰ کی اطاعت. مگر ایسا کوئی کام نہیں ہے جو خدا تعالیٰ بھی کرے اور جن اور انسان بھی اور فرشتے بھی، سوائے نعت انبیاء کرام کے اور مناقب اولیاء کرام کے، کہ یہ کام خالق اور مخلوق میں مشترک ہے. مطلب یہ ایسا عمل ہے جو مخلوق تو کر ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ خالق، مطلب خالق بھی جو ہے وہ کروا بھی رہے اپنے بندوں سے، اور خود بھی اللہ پاک کر رہا ہے. ایک انبیاء کرام کی نعت اور دوسرا مناقب اولیاء کرام. جیسے رب تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ احزاب میں، اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ رب تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. رب تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا سوائے درود شریف کے. تو جو حضور کی نعت اولیاء کے مناقب بیان کرتا ہے، وہ سنت الہیہ، سنت ملائکہ اور سنت انبیاء سب پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اور انبیاء کرام کے کمالات کا سب سے پہلے انکار کرنے والا بھی ابلیس تھا. آج جو ان کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، ان کی شانوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی ذات میں عیب جوئی کرتے ہیں، انبیاء کرام کی شانوں میں جو ہے وہ عیب بیان کرنے کی جسارت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اس آیت سے عبرت پکڑے، کیونکہ یہ کام جو تھا یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، کہ انکار کرنے والا تھا. آج جو ان کے کمالات کا انکار کرے، انہیں اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اس سنت ابلیسی کا کاربند ہوگا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں. چھٹا فائدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ ہی خدا کے بیٹے، نہ خدائی شان کے مالک، کیونکہ ابن مریم ہونا، گہوارے میں جھولنا، پھر عمر کے انقلاب آنا، یعنی کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب جو ہے وہ بندگی کی علامت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائی غلط عقیدہ رکھتے ہیں نا، تو یہ سراسر ان کا غلط عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بندے ہیں. پھر اگلی آیت ہے، آیت نمبر 46 ہے. فرمایا اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا. یعنی یہاں پہ بتا دیا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایک اور کرامت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. بات کرنے کی عمر، یعنی پہلا یہ کہ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کر لینا. مطلب ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے ایک ایج ہوتی ہے جس پہ بچہ پہنچ کے پھر اس کے بعد کلام کرتا ہے. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ انہوں نے کلام کر لیا تھا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے 33 میں آپ کے جو کلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا ذکر پایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے. یہ ہر مسلمان کا جو وہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر فتنوں سے، فتنہ دجال سے لڑتے ہوئے اس کو قتل کریں گے. لہٰذا جیسے آپ کا بچپن میں کلام کرنا یہ معجزہ ہے، ایسے ہی بڑی عمر میں آپ کا اسی طرح کلام کرنا اور باطل کے خلاف لڑنا، تو یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان جو ہے وہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ بیان کی ہے. مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں جو ابھی ہم نے دونوں آیات پڑھی، جیسے کہ کلمت اللہ ہونا،
کلمہ کن سے ہی نہیں پیدا ہونا، پھر مسیح ہونا کہ آپ جو ہے وہ مسیح کا مطلب آج ہم نے سمجھ لیا کہ مس کر کے چھو کر شفا دینے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ ان کا جو ہے وہ شان بیان کی. پھر تیسرا حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ بیٹا ہونا، پھر بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر پانچواں یہ کہ دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کی نام کی دھوم مچا دی گئی. آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہنمائی عطا ہوگی، رہنمائی ملے گی. چھٹا یہ کہ بارگاہ الہی میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ. معلوم ہوا ہے کہ پیغمبروں کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اگلی آیت ہے، پھر آیت نمبر 47 ہے. مریم نے کہا، عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. یعنی کن فیکون اللہ پاک کہہ دیتا ہے اور پھر وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تفسیر اس آیت کی کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، اے اللہ عز و جل، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور دستور تو یہ ہے نا کہ بچہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح سے عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر صرف مطلب اشارہ فرماتا ہے اور صرف فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ، کن فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور آگے اگلی آیت میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور یہ کہ وہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. اب اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ معجزات کا ذکر کیا گیا. مطلب پہلے بھی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ معجزات پڑھے، پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید اور جو معجزات ہیں، نشانیاں ہیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، اس کا بھی ذکر اس آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے. ہر نبی کو جب معجزات عطا ہوتے تھے تو وہ زمانے کے ضرورت کے لحاظ سے ہوتے تھے. جس طرح کے حالات وہاں پہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو اس لحاظ سے وہاں پہ مطلب نبی سے جو ہے وہ اس طرح کے معجزات کا ظہور ہوتا تھا. تو یہاں پہ بھی جو فرمایا گیا آیت کریمہ میں، جس طرح جو جن معجزات کا ذکر ہوا، تو اس ٹائم حالات ایسے تھے کہ ان معجزات کے دکھانے کی ضرورت تھی، تو اس طرح کے معجزات کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا. آیت سے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، یعنی بات جو ہے وہ موجودہ یہ جو بائبل ہے کی کتاب، تو اس میں موجود ہے. آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے. یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی 49 میں، تو اس میں 5 معجزات کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. پہلا یہ کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ
اور پھر دوسرا یہ کہ پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا. حالانکہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کے لیے بینائی عطا ہونا اس کو یہ بہت ہی مطلب ایک امپاسبل بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, لیکن یہ معجزہ بھی ان سے ظاہر ہوتا تھا. پھر اس کے بعد تیسرا یہ کہ کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب ہونا, پھر مردوں کو زندہ کرنا. یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے معجزہ ہے کہ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد پانچواں معجزہ جس کا ذکر ہے کہ غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے. اب پرندے کا پیدا کرنا, معجزات کی نا کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ تفسیر میں. یہ پڑھتے ہیں. پہلا یہ کہ پرندے کا پیدا ہونا, تو وہ کس طرح سے ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ تو پیدا کر دیں ہمارے سامنے. تو آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی, پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی. اب چمگادڑ جو ہے اس کی خصوصیت یہ کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے, کیونکہ وہ ایسے ہے کہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت بھی رکھتی ہے اور یہاں تک کہ ہنستی بھی ہے, اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے. حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں, جتنے بھی اڑنے والے جانور ہیں ان میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی, لیکن جب مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایسا معجزہ ہونا تھا تو اور پرندہ بھی جو انہوں نے زندہ کرنا تھا تو وہ کوئی عام کوئی ہٹ کے ہونا تھا نا, مطلب عام پرندوں سے ایسے ہٹ کے ہونا تھا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ چمگادڑ کی جو ہے وہ مٹی سے صورت بنائی اور پھر اس میں پھونک ڈالی تو وہ جو ہے وہ اڑنے لگا وہ جانور پرندہ. دوسرا یہ کہ کوڑیوں کو شفا یاب کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے تھے جس کا برس بدن میں پھیل چکا ہوتا تھا اور جو طبیب تھے وہ اس کے علاج سے عاجز ہو جاتے تھے کہ یعنی اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین جو ہے وہ علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت بھی رکھا کرتے تھے. اسی لیے ان کو اس قسم کے معجزات دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً یہ نبی کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے. حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا. اس میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہو جایا کرتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر جاتے تھے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کر لیا کرتے تھے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط رکھا کرتے تھے کہ یعنی تم صحت یاب ہو جاؤ گے, ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں رسالت پر جو ایمان لے کر آنا ہوگا. تو اس طرح سے وہ کئی جو ہے وہ دن میں جب 50 ہزار مریضوں کو شفا یاب کیا کرتے تھے تو کتنے جو ہے وہ کتنی زیادہ تعداد میں انہوں نے مریضوں کو اس طرح سے اپنے معجزے کے ذریعے شفا یاب کیا ہوگا. پھر تیسرا مردوں کو زندہ کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا, 4 شخصوں کو. ایک آزر جس کو آپ کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی, جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا. جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال کو 3 روز گزر چکے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چلو. وہ لے گئی. آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں یہاں تک کہ اولاد بھی ہوئی. یہ یعنی پہلا شخص تھا کہ جس کو آپ نے مردے کو زندہ کیا اور پھر
اس کے ساتھ جو ہے وہ کتنے عرصے تک زندہ بھی رہا، اولاد بھی ہوئی. دوسرا ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس کا لڑکا تھا کہ جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا. آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے اور گھر آ گیا. پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی تھی. تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ فرما دیا تھا، زندہ کر دیا تھا. چوتھا ہے سام بن نو تھے کہ جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے. لوگوں نے خواہش کی تھی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے. چنانچہ آپ ان کی نشانیوں ہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عجب روح اللہ، یعنی کہ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی بات سن. تو یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے کہا اور پھر اس کو سنائی دی تھی یہ بات. یہ سنتے ہی وہ مروب ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں گمان ہوا کہ یہ جو سام بن نو ہے، ان کو کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ جیسے قیامت آ گئی بھی ہے. اور اس کی دہشت سے اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں جو ہے وہ موت کی تکلیف نہ ہو. جس طرح پہلے موت آ چکی ہے اور تکلیف ہوئی ہے موت کی، دوبارہ نے موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے. چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ تھا یعنی یہ جو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے. اب اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی ہونے کے، ان کے خدا ہونے کے جو قائل ہے، ان عیسائیوں کی جو ہے وہ بات کا، ان کی عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھو. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، تو پھر یہ کیسے ان کو جو ہے وہ خدا مان لیتے ہیں. پھر چوتھا جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائیں، تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ دکھائی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا. آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے کہ جو وہ کل کھا چکا ہے اور جو آج کھائے گا اور اگلے دن کے لیے تیار کیا کر کے رکھا ہے. تو یہ سارا کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے. آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کے رکھی گئی ہے. بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا. بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ تو جادوگر ہیں اور ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سور ہے. فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. اب جب دروازہ کھولا تو وہ سب جو بچے تھے جن کو اس مکان میں قید کیا تھا تو وہ سب کے سب سور بنا دیے گئے تھے. انہوں نے جھوٹ بولا تھا نا نبی سے، تو پھر نبی سے جھوٹ بولنے کی سزا یہ ملی کہ ان کے بچے جو تھے وہ سارے کے سارے سور بنا دیے گئے تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے اب ہمیں یہ ہم نے آیت پڑھی تو اس سے معلوم ہونے والے عقائد اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس آیت مبارکہ سے بہت سے عقائد اور مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں. جیسے پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہونا، یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا. دوسرا یہ کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ بہت سے معجزات انبیاء کرام کے اختیار سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی کہ زبردستی کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں.
بلکہ ان کو جو ہے وہ اختیار دیا جاتا ہے، اور ان کے پاس انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ معجزات بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ ہی ہے۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرت عطا فرماتا ہے۔ پھر چھٹا یہ کہ محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ بیماروں کو صحت یاب کر لیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ایسے بیمار کہ جن کا شفا کی امید ہی نہیں ہوتی تھی طبیبوں کو بھی، تو ان کو بھی شفا یاب کر دینا، تو یہ بھی مشکل کشائی کی صورت ہے۔ تو یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا عام لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کر لیا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب جس لیول کی جس قسم کی وہ مدد کرتے ہیں نا، وہ ایک عام بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، ایک عام شخص ویسی مدد نہیں کر سکتا جیسے اللہ کے محبوب لوگ کرتے ہیں۔ محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالا تر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے۔ محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں، جیسے کہ اس آیت سے میں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ پھر 11واں یہ کہ محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ پھر 12واں یہ کہ محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ محبوبان خدا کے لیے قدرت اور اختیار ماننا شرک نہیں ہے، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے پھر ہم یہاں پہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے یہ ساری باتیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے، قدرت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اور ایک پیدائشی اندھے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بینائی عطا کر دیتے ہیں، غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو معجزات ہیں تو یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، تو پھر یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبوبان خدا کے لیے قدرت اور اختیار ماننا یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم نبیوں سے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، مشکلات دور کرنے والا ان کو کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی بڑی بات فرما دی ہے کہ یہ نبی کا جو ہے وہ معجزہ ہے، اور اس طرح ولی سے اگر ایسا کچھ ظاہر ہو خلاف قدرت، اس طرح سے بات قدرت سے مطلب ہٹ کے عام نارمل روٹین سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہو تو پھر اسے کرامت کہی جائے گی۔ تو یہ ان معجزات کا کرامات کا جو ہے ظہور ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ مطلب نبیوں کو اور ولیوں کو جو ہے وہ ان کو مشکل کشا ماننے والے یا ان کو حاجت روا ماننے والے، ان کو جو ہے وہ اس طرح کے عقائد رکھنے والوں کو جو ہے وہ شرک کا یا مشرک کا جو ہے وہ لقب دے دیں، تو یہ سراسر جو ہے وہ غلط بات ہو جائے گی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ مشکل کشائیں، دافع بلا ہیں، اور وباؤں سے ہمیں نجات عطا فرمانے والے ہیں، بلاؤں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نکالنے والے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل جائز ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہے وہ ان کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولاد دے دیتے ہیں، کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو جو ہے وہ شفا یاب کر دیتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام جو وہ رب کے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح سے فرمایا جا رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو مطلب یہ ہوتے ہیں معجزات یا کرامات، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو یہ عقیدہ جو ہے وہ ہم نے اپنا صحیح رکھنا ہے. پھر یہ کہ محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانا کرتے تھے، کیا پکا ہے، کیا بچہ ہے، اگلے دن کیا ہونے والا ہے، سب خبریں بتا دیا کرتے تھے. پھر محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا یہ توحید کے منافی ہے. کہ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے تو یہ ماننا کوئی توحید کے مطلب اگینسٹ بات نہیں ہے، اس کے منافی. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان کو، تو پھر یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا جو ہے وہ بھی توحید کے منافی بات آئے گی. اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ بالکل درست ہے اور قرآن کے مطابق یا حدیث کے مطابق ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ کوئی بات نہیں رکھ رہے ہوتے. یہ سمجھ کی بات ہے کہ قرآن سے کون جو ہے وہ صحیح طریقے سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اپنے عقائد درست رکھتا ہے، اور جو نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے کتنی آیات اس کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ کم ہے. پھر آیت نمبر 50 جو ہے فرمایا، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب یہاں پہ فرمایا اور تصدیق کرنے والا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لے کر آئے تھے، اور اس کے بعض احکامات کو منسوخ فرمانے کے لیے بھی. چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسوی میں حرام تھی، جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ نے انہیں حلال فرمایا. یعنی جیسے اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ فرمایا کہ وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی میں اسے تم پر حلال کرنے ہیں. جیسے بتایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال قرار دیا. آج سے معلوم ہے کہ انبیاء کرام اس نے خداوندی سے حلال اور حرام فرمانے کے مختار ہوتے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. وہ چاہے تو کسی چیز کو حلال قرار دے دے، چاہے تو کسی اور چیز کو جو وہ حرام قرار دے دے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں. حلال اور حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پہ کی گئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں یہی نسبت فرمائی گئی ہے کہ یعنی میں جو ہے وہ حلال کرتا ہوں، یا جو چیز حرام کی ہے اسے حلال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے یعنی فرمایا گیا نبیوں کی طرف نسبت کر کے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھنا یہ پھر قرآن سے ہی ثابت ہے. قرآن اس چیز کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اختیار فرما دیتا ہے کہ وہ چاہے تو کسی چیز کو حلال قرار دے دے اور چاہے تو کسی چیز کو جو ہے وہ حرام قرار دے سکتے ہیں. یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرما دیتا ہے. فائدے جو اس آیت سے ہمیں ملے کہ کوئی پیغمبر کسی آسمانی کتاب کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اس کی تصدیق ہی کرتے ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جیسے یہاں پہ فرمایا گیا کہ بعض احکامات کو جو ہے وہ منسوخ فرماتے تھے، اور منسوخ کے حوالے سے یہ کہ یعنی اس کے بدلے میں کوئی اور جو ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. تو پھر وہ جو پچھلی آیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کوئی اور حکم نازل فرما دیا. تو جھٹلاتے نہیں ہے کوئی بھی نبی. یہ مطلب منسوخ کا جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ پیغمبروں کو کسی قدر شرعی احکامات کا اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا میں حلال کرتا ہوں. معلوم ہوا ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا انہیں اختیار ہے. ایک دفعہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو. کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال؟ تو فرمایا کہ اگر ابھی میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا، اب لیکن نہیں، عمر میں بس ایک مرتبہ کرنا. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اور نہ میں تاثیر ہے.
نیز ایک صحابی نے روزے میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ صحبت کر لی تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے اس قصور کی کا اعتراف کیا. فرمایا غلام آزاد کر دو. عرض کیا نہیں کر سکتا، یعنی اتنی استطاعت نہیں ہے. اور کہا کہ حکم دیا کہ کھانا دے دو غریبوں کو یا پھر 60 روزے رکھ لو. تو عرض کی کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ٹوکری کھجور دے کر فرمایا کہ اس سے ہی اپنا کفارہ ادا کر لو. عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. فرمایا خود ہی کھا لو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار تھا کہ خود خطا کار کو اس کا کفارہ خود کھلا رہے ہیں. حالانکہ کفارہ تو کسی اور کو کھلایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ احادیث میں موجود ہیں کہ جس میں مطلب قانون ہی چینج کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو انبیاء کرام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. ان کے اختیار میں کوئی شک جو ہے وہ انسانوں کو، ہم لوگوں کو مطلب کرنے کی نہیں اجازت کہ ہم کو شک کریں یا اس پہ اعتراض کریں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک عام شخص میں جو ہے وہ، کسی بھی انسان میں جو ہے وہ اختیار اس کو نہیں دیا جاتا کہ وہ نبی کی کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر اعتراض کریں. پھر یہ کہ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. پھر چوتھا فائدہ یہ کہ پیغمبر اپنی نبوت کے ساتھ اپنی بندگی کا بھی اعلان فرماتے ہیں تاکہ کوئی معجزات دے کر پھر انہیں خدا نہ مان لے. پھر چھٹا یہ کہ سیدھا راستہ وہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے اور منزل سے لوٹنے والے اس کے سیدھا ہوں. نیکی کی خبر دیں. جو مذہب دین نبی یا ولی سے خالی ہو وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ نبی سے یا ولیوں سے کہے کہ ان سے ہٹ کے بات کرے یا ان کو نہ مانے، ان کے اختیارات کو نہ مانے. ان کو مانتے ہیں لیکن اگر کہیں کہ ان کے اختیارات کو نہیں مانتے تو پھر وہ بات بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے. پھر آخری آیت جو آج کی ہم نے پڑھنی، آیت نمبر 51 کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار کرنا اور اپنی ربوبیت یعنی رب کے ہونے کا یہ جو ہے وہ یعنی اپنے رب ہونے کا انکار ہے. کیونکہ لوگ جو عیسائی ان کے متعلق عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان رہے ہیں، تو وہ کہنا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں کوئی رب نہیں ہوں. مطلب جو میری ربوبیت تم مانتے ہو تو میں رب نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. تو اس میں عیسائیوں کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے. وہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں. اس سے معلوم ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا یہ شرک نہیں ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا. اس سے جو وہ مسلمانوں کو جو مشرک کا لقب دے دیتے ہیں تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو آیات ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح العقیدہ مسلمان ہم سب کو بنائے. آمین ثم آمین.